اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد علی محمد علی قدر حب کافی. جی میرے پیارے ویرو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں یہ دل بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیسے ہو؟ الحمدللہ بابا جی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکر ہے الحمدللہ، کرم اللہ کا. بابا جی آج تو ماشاءاللہ کیسر جی اپنا کیس کے بیٹے کیسر بھی باس آئے کے، ہوئے جی ہیں، بالکل کیسر بالکل باس کے. ماشاءاللہ، جی بالکل. تو آج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں، بیٹوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. جی بالکل اچھا، بالکل. تو جزاک اللہ، اللہ پاک ایسی نیک اولاد سب کو دے. جی بے اور شک بہت آمین. اچھے فرما بردار لوگ ہیں یہ بچے، جی بھی فرما بردار ہیں، اچھے ہیں. جی بے شک جب بے شک. انسان خود اللہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے نا، جی تو اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، تو خود بخود ہی اولاد جو ہے نا اس کی ادب اداب کرنے لگ جاتی ہے. بے شک بے شک. اور اپنی اولاد چھوڑ دوسرے لوگوں کی اولاد بھی پھر اس کے ادب اداب کرتی ہے. جی بے شک. کیونکہ اللہ کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو اللہ خود اپنے بندے کی نا جی محبت میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے، بے شک بے تو شک. وہ ادب کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں. جی بے شک. ٹھیک ہے. ایسا بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم مطلب کہ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں تو اللہ جو ہے وہ ہمارے کام خود ہی دیکھ لیتا ہاں ہے. وہ جی حامی نصر خود بن جاتا ہے جی نا، بے شک بے شک. اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے. جی بے تو شک. جو اللہ کی پناہ میں ہو پھر اس کو کیا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. جی بے شک بے شک. تو پھر اس تو وقت ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بندے کا جو گمان بھی نہیں ہوتا کہ بندہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، ان نقصانات سے بچ جاتا ہے. ہاں ہاں جی بے شک. بڑے عجیب غریب جو ہے نا معاملات طے ہوتے ہیں، جی تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بندہ جو ہے نا اللہ کی پناہ میں ہے. جی بے شک. بابا جی ہم نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی جو مرزا کی، تو اس نے ایک چھوٹی سی چیز کہی ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں. جی جی کہ اس نے کہا ہے کہ جو مسلمان ہیں نا جی، جی. یہ مطلب کہ دوسرے مذہب جیسے کہ عیسائیوں میں رشتے کر سکتے ہیں. ہاں تو قرآن پاک تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. قرآن پاک میں تو واضح کہا گیا ہے کہ پاک عورت جو پاک مرد کے لیے ہے، مومن عورت جو ہے مومن مرد کے لیے ہے. دیکھو آپ شادی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، جی مگر اس کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے جی مسلمان کر کے پھر شادی کر سکتے ہیں. جی بے شک. یعنی کہ اس ٹھیک کا ہے. جو عقیدہ ہے وہ ہاں کوئی جی بھی غیر مسلم ہے نا، کوئی بھی ہے، جی اس کو اپنے دین میں لا کے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. جی بے شک. جی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہاں پہلے اس کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیں جی تو پھر نکاح کریں، کیونکہ جی نکاح پھر ہی ہوتا ہے. جی تو بالکل. صاف ظاہر ہے کہ جو شادی کرتی ہے وہ اکثر اپنے اس کے دین میں آ جاتی ہے. جی بے شک بے شک ایسا نہیں ہوتا بے شک. کہ کلمہ نہ پڑھے تو وہ نکاح یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عیسائی ہو ایک مسلمان ہو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. جی بے شک. نکاح تب ہوتا ہے جب وہ اس کے دین میں آ جاتے ہیں. جی بے شک. یعنی کہ اس کا اسلام قبول کرنا اسلام جو قبول پہلے کرنا، ضروری ہے. ہاں وہ اگر ضروری وہ ہے. نہیں کرتے تو وہ نہیں پھر نکاح نہیں ہوتا نا، نکاح نہیں کیونکہ اس ہوتا. کا جی دین جو ہے اس کا دین وہ جی آپس میں نہیں، وہ ہاں اختلاف ہے نا درمیان جی میں. بے شک بے شک. تو اس لیے جب ہم نے نکاح کرنا ہے تو نکاح تو کلمے کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. جی بے شک بے تو شک. اگر اس کا یہ کلمہ نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. جی تو بالکل اس لیے اس کو مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے. جی بے شک. بابا جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کے لیے اندھیرا کر دیتا ہوں، خواہ وہ تھوڑی سی روشنی آگ بھی جلائیں تو اس میں جب انہیں تھوڑی سی بصارت ملے جی تو میں وہ روشنی کی جو آگ کی روشنی ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ لے جاتا ہوں، اور بجلی کی اتنی تیز آواز جو کہ ان کے کانوں میں پڑتی ہے، اتنی کہ وہ خوف سے بحال ہو جاتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. پناہ مانگتے تو اگر وہ ہم دیکھیں کہ اگر اس کا اس طرف تھوڑی سی وضاحت میں جائیں کہ اگر وہ ایک غیر مسلم ہو تو وہ اگر اس چیز پہ آئے تو کیا وہ بھی اس کا بھی کچھ جو ہے اس کی دل کی وہ تبدیل ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف جا سکتا ہے ڈر خوف سے؟ کیا جو اپنا دین چھوڑ کے جی مسلمان ہو جائے؟ جی دیکھو بیٹا، یہاں جو ہے نا اس کی تحقیق کرنا بہت مشکل ہے. جی ٹھیک ہے. ہر مذہب جو ہے نا وہ اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے. جی بے ٹھیک ہے. شک بے شک. جو بھی ہے وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو اسی طرح ہندو لوگ جو ہیں وہ رام رام کہتے ہیں جی تو ہم اللہ اللہ کہتے ہیں. جی بالکل بے شک. یہ نام کا فرق ہے، لیکن رام بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جی وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. جی مگر وہ جو مورتی رکھتے ہیں نا جی وہاں آ کے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. جی بے شک ٹھیک ہے. بے شک. کیونکہ وہ مورتی ایک پتھر ہے تو وہ پتھر سے امید رکھتے ہیں، جی تو وہ ہرگز پتھر کچھ نہیں دے سکتا. بے شک. خود تراشتے ہیں جو خود بناتے ہیں ہاں اسے. خود جی بناتے ہیں. جی بے شک. تو انسان کا جو ہونا
وہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک فرماتی ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا اپنی پہچان کے لیے، جی بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک تو جب اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا تو اپنی روح پھونکی اور اس میں اپنا نور رکھ دیا، جی ٹھیک ہے۔ جی تو جب اس میں سے اللہ وحدہ لا شریک کا نور اجاگر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور وہاں سے ایک روشنی ملتی ہے، پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اکثر بھی یہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کہتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جی بے شک ٹھیک ہے، بے شک اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل تو جب اللہ کہتا ہے کہ اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، پھر تو بندے سے تو کچھ مفاد مل سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی، کیونکہ وہ اللہ کے قرب میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے جس کے قلب میں اللہ موجود اللہ ہے موجود اس ہے، سے کچھ کچھ مفاد حاصل ہم ہو دیکھیں سکتا ہے، جی بے مفاد شک ہوتا ہے، جی کیونکہ ولی حضرات اپنا فقراء حضرات ایسے جی بے شک دیکھیں کہ جو زبان سے بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ خواہ جو پتھر انہیں خود تراش کے رکھا اچھا، ہوا ہے تو پتھر میں تو وہ چیز نہیں ہے نا، جی بالکل بے شک وہ تو ایک بے جان ہے، بے جان ہے بے وہ نہ شک رہنمائی کر سکتا ہے نہ کچھ آپ کے کام آ سکتا ہے، جی بے شک ٹھیک ہے، اگر اس کو اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تو وہ بھی آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، اٹھانا پڑے گا، جی بے شک بے تو شک جو محتاج ہے تیرا جی وہ تجھے کیا دے گا، جی بے شک بے شک لیکن جو فقر ہے یہ کسی کا محتاج نہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، بے شک تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر تو کیا بات ہے، جی بے شک تو اس لیے ہم لوگ کسی کی نفی کی طرف کیوں نہیں جاتے، جی کیونکہ تمام رب العالمین تمام مذہب جو ہے میرے اللہ وحدہ لا شریک ذات پاک کے ہیں، جی بے شک وہ بہتر جاننے والا ہے، جی بے شک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، جی بے شک تو یہاں یہ ہم کوئی فتویٰ ایسا نہیں دے سکتے کسی مذہب کے لیے بھی، جی کیونکہ یہ درویش وہ ہے کہ جو سب کو سمیٹتا ہے اور سب کو بغل میں لیتا ہے اور اکٹھے کرتا ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے، بے شک اس کی ایک جو جدوجہد ہے پوری جدوجہد زندگی کی وہ ہوتی ہے، یہی ہے جی تو ہم سے دیکھا ہے میں نے کہ ہمارے ساتھ تو ہندو بھی بہت محبت کرتے ہیں، سکھ بھی بہت محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی بہت محبت کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بالکل اور میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا جی تو ایک سکھ ملا، اس نے جب یہ میری زلفیں دیکھی تو اس نے جناب علی زلفوں کا بوسہ لیا جی اور میرے ساتھ بہت پیار اور بہت محبت کی، جی کیا بات تو رشتہ تو محبت اس کا ہے، محبت جی بے شک بے تو شک اس مسلمان کو کیا کریں گے، اس کلمہ گو کو کیا کریں گے جو نفرت کرتا ہے، بالکل اس کی تو ٹھیک جو ہے، محبت ہے کیا وہ بھی اس مسلمان سے وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے کہ جو نفرت کرتا ہے، بے شک افضل تو وہی ہوا نا جو محبت کرے محبت کرتا ہے، جی بے شک کیونکہ محبت کا ہی درس دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی بے شک تو اس لیے محبت سے آپ اپنے دین کی پہچان کرا سکتے ہیں، محبت سے کسی غیر مسلم کو اپنے دین میں لا سکتے ہیں، بے شک یعنی کہ نفرت سے نہیں، ہم اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں نرمی کی طرف لے کے جاتا جی جی، محبت ایک نرمی ہے نا ہے جی، جی بے شک تو وہ آسانی کی طرف لے جاتا ہے، جی بے تو شک جو مشکل کی طرف چلا جائے مشکل خود انسان اپنے پہ وارد کرتا ہے جی بالکل کہ اپنی زبان کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، جی اپنے غلط کردار کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے پہ یہ خود مشکل ڈالتا ہے، بے شک بے شک تو اللہ بے شک کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، بے شک بابا جی یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو مطلب کہ اگر ایمان دیا ایک دولت ایمان دیا تو اس کو ہم آزمائیں گے بھی جی اور بالکل، ٹھوکر مار کے آزمائیں گے بھوک سے جی اولاد دے کر بھی آزمائیں گے جی، مطلب کہ جو چیز بھی ہے وہ آزمائش ہے اس کی جو ہے وہ دیکھو بیٹا پیسہ زیادہ آ جانا بھی آزمائش ہے، جی غربت اور بھوک آ جانا بھی آزمائش ہے، جی بے شک اولاد دے کے بھی آزمائش ہے، جی اولاد لے کے بھی آزمائش ہے، بے شک ٹھیک ہے، بے شک ہر طرح اللہ وحدہ لا شریک کے آدم پہ آزمائش ہے، جی جب پیسہ زیادہ دیتا ہے تو اس میں غربا مساکین کا، بہت سارے لوگوں کا، رشتہ دار احباب کا حق ہوتا ہے، جی بے شک وہ تو اس میں موجود ہوتا موجود ہوتا ہے ہے، جی تو اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اس بندے کو میں نے اتنا رزق دیا ہے یا کیا دوسرے کو یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کہ دیتا، نہیں بے شک بے ٹھیک ہے، اس شک کا جی امتحان ہے، جی بالکل تو غربت دے کے اس لیے آزماتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، بے شک بے جیسے شک سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جس نے دکھ درد بھوک پیاس میں میرا شکر ادا کیا اور مجھ وہ پر میرا بھروسہ خاص کیا وہ جی میرا بے خاص شک بندہ ہے، بے شک ٹھیک ہے، میرے خیال کے مطابق غربت جو ہے یہ اچھی چیز ہے،
خواہ کہ وہ مال ہو جی امیر سے، جی بے شک کیونکہ جب مال آ جائے نا جی یہ دینا بہت مشکل ہے، دینا مشکل ہے، اور جو ہے وہ اچھا مال زیادہ ہونا بھی جو اللہ تعالیٰ کی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے نا انسان، جی کیونکہ نہ کسی کا حق دیتا ہے جی تو وہ بلکہ اپنے اوپر ہی عیش و آرام میں چلا جاتا ہے، بے شک تو وہ گمراہی کی طرف چلا جی جاتا ہم ہے نے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جی ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں بابا جی، زمینات بھی ہیں لیکن پیسے بھی ہیں، یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کے حال دیکھیں تو اتنے برے ہیں۔ اصل میں ہم نے جیسے بھی ایسے انسان کو دیکھا ہے وہ یہی سنا ہے کہ اس نے بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے، اس نے بھائی کا حصہ کھایا ہوا ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نہیں وہ تو دنیا میں رسوا ہو کے مرتے ہیں، جی بے شک جس اولاد کے لیے یہ دوسروں کا حق کھاتے ہیں نا جی وہ اولاد ہی ان کے لیے سانپ بن جاتی ہے، بے شک بے شک ٹھیک ہے، یہ جی اللہ کا فیصلہ ہے نا، جی وہی اولاد اس کے لیے فتنہ بھی فتنہ بن جی جاتی بے ہے۔ شک تو اس لیے کسی کا حق کھانا سمجھ لو کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے، آپ نے جی بے کسی کا شک کچھ نہیں جانا، وہی اولاد آپ کی قبر پہ بھی نہیں جائے گی، جی ٹھیک ہے، درود بالکل فتح ہی نہیں کہے گی، جی تو اس لیے کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، دینا چاہیے۔ غربت جو اس لیے فائدہ مند ہے کہ اس غربت میں بندہ گریہ زاری کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے جی بے شک اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جی بے تو شک ایک پل بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا، نہیں غافل ہوتا ٹھیک ہے۔ جی بے شک تو اس لیے غربت فقراء نے، ولی کتب ابدال نے، پیغمبروں نے مانگ کے لی ہوئی ہے، جی بے شک جیسے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر چاہے تو وقع سنا کر دوں، جی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ مجھے ایک ٹائم بھوک ایک ٹائم کھانا چاہیے، جی بے شک بھوکا ہوں تو تجھے پکاروں، کھانا کھاؤں تیرا شکر شکر ادا ادا کروں، کروں بے شک تو مگر وہاں بھی وہ عیش و آرام نہیں مانگی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل تو آگے جو فقراء ہیں، درویش ہیں، ان کی تاریخ میں نے دیکھی ہے، جی تو وہ بھی ایسے ہی غربت خود انہوں نے لی ہے۔ جی بے شک بے شک تو جب ہم اس سفر پہ نکلے ہیں جی تو ہم نے بھی ہر چیز جی مقصد کے تقسیم کی، بالکل الف ہو کے چلے ہیں، بالکل کچھ بھی اپنا نہیں رکھا، جی دنیا کے سارے کام ترقی ہے جی کام بھی ترقی ہے اور جو کچھ تھا وہ بھی ہر شاید طرح کر کے مقصد کے الف ہو کے چلے ہیں۔ بے شک بے شک تو جب الف ہو کے چلے، کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا، جی تو میں نے کہا آج ہماری منزل جب توکل کیا ہے، بے شک ٹھیک ہے، جی تو اللہ اصل پہ بھروسے کرنے کی منزل ہاں ہے۔ جی بالکل اصل جو یقین اور کامل ہوتا ہے اس جگہ پہ آ کے ہوتا ہے ہاں جی، کہ جب بندہ اس بالکل ہی تو توکل پھر پہ ایک چل پڑے جو مکان تھا اس پہ بھی قبضہ ہو گیا، جی لیکن ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا، اس پہ بھی ہم نے کوئی بحث بسائیہ نہیں کیتا، مقصد کوئی جھگڑا نہیں کیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بے شک بے شک تو آپ کو تو سارا معلوم ہے، جی صبر کیا اور ٹھیک ہے، جی یہ بالکل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیا کو ایک ہدایت دینے کے لیے، بے شک یہ نہیں کہ ہم کوئی شہرت کے لیے، جی یہ ایک ہدایت ہے، بے شک عبرت ہے بے شک کہ ہمیں صبر کا کیا پھل ملا، بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک تو اللہ کہتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، جب ہم نے صبر کیا جی تو آج ہمارے پاس یہ دیکھو 10 کنال جگہ بھی ہے، ڈیرا بھی بنا ہوا ہے، سارا کچھ بنا ہوا بے ہے، شک بے آج شک لوگ آتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، مقصد کہ کئیوں کا وسائل بھی بن گئے ہیں، جی بے شک بے ٹھیک ہے، شک بے شک کئی لوگ ایسے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ بھی ملتا ہے اللہ پاک کی مدد سے، جی بے ٹھیک شک ہے۔ بے تو شک آج کس چیز کی کمی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بے لیکن جو لوگ حق کھانے والے ہیں شک جی وہ 24 گھنٹے پریشان ہیں اور مصیبت میں مبتلا جی ہیں، بالکل بالکل اور اولاد ان کی جو ان کے فرما نزدیک بردار ہی نہیں، نہیں فرما جی بردار بالکل نہیں ہے۔ بالکل بے شک تو میرے پیارے ویورز، یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم گزرے ہوئے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہوا ہے، جو بے ہم نے شک تحقیق کی ہوئی ہے، جی یہ نہیں کہ پڑھ کے ہم یہ بات کرتے ہیں، ایک مکمل پریکٹیکل کے بعد ہم ہی جی بالکل پریکٹیکل کے بعد جو جی بھی بے شک بولتے ہیں پریکٹیکل کے بعد بولتے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو اتنا قریب دیکھا جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نحن اقرب تیری کے بے قریب شک ہوں، بے شک تو ہم نے اس سے بھی زیادہ نزدیک دیکھا ہے۔ جی بے شک تو اجازت چاہتے ہیں، ہماری بات اچھی لگے تو آگے فارورڈ ضرور کرنا، تو آپ کو بھی نفع ہوگا تو اور آپ کا یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ تو السلام علیکم۔